بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو نیچے تصویر دیکھی ہے اس میں میں اور میرے جو ڈاکٹر صاحبان کولیگ ہیں وہ ایک پرچہ حل کر رہے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر کو کب تک پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی لائف بہت آسان ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور بھی بہت سے لوگ خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کام ہم ڈاکٹرز کو کرنا پڑتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی طرح کا کام کرنا، ایک ہی کمرے میں رہنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں اکثر اپنے دوستوں کو اور نجی محفل میں بھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت شامل نہ ہو تو یہ ڈاکٹری والا کام ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم سارا دن کام کر کے تھک ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری ساری تھکاوٹ جب ہم گھر جانے لگتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ورکنگ آورس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، جہاں تک ہے پڑھائی کا تعلق، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کتاب اٹھانا پڑھنا ایک مشکل کام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جو ایک عام اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ یار میں ایک ڈگری حاصل کر لوں گا، پھر اس کے بعد پڑھائی ختم، پھر میں اپنے کام پہ لگ جاؤں گا پروفیشنل ورک کے اندر۔ لیکن ہماری جو ڈاکٹرز کی لائف ہے اس کے لیے ہمیں ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آئے دن میڈیسن کے اندر، میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت ریپڈ ایڈوانسمنٹ ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جو ہمیں فارماکالوجی پڑھاتے تھے، وہ کافی سینئر تھے، ریٹائر ہونے کے قریب تھے جب ہم پڑھ رہے تھے۔ تو یہ درد کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، پین کلر، ہمیں جب وہ پڑھا رہے تھے پورا ایک جو ہے نا چیپٹر تھا پین کلر کا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت صرف ایک پین کلر ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی ڈسپرین۔ اب انہوں نے ایک میڈیسن پڑھی تھی، ہمیں اس کے ڈیفرنٹ گروپس پڑھنے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جدت کی وجہ سے آئے روز ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں، بلکہ ہم اگر ایک کورس کرتے ہیں تو 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ایک گائیڈ لائن ہے کسی بھی بیماری کی، وہ گائیڈ لائن اب چینج ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نہ ریوائز کریں، نہ پڑھیں، تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ کسی بھی جو ہے نا نئی ایڈوانسمنٹ کو ہم اڈاپٹ نہ کریں۔ ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے اپنے پیشنٹس کے لیے، اپنے شعبے کے لیے۔ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہوتا ہے، بلکہ جب میں خود بھی ڈاکٹر نہیں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹروں کو تو ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے،
تو اس وقت مجھے عجیب لگتا تھا کہ کیوں پڑھنا پڑتا ہوگا، جب ایک دفعہ ایک چیز پڑھ لی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا۔ بلکہ میں اور بھی بات بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ اب تو پہلے یہ اسپیشلٹی والا کنسیپٹ اتنا نہیں تھا، اب تو اسپیشلٹیز آ گئی ہیں، سپرا اسپیشلٹیز آ گئی ہیں، پھر سپرا کے اندر الٹرا سپرا اسپیشلٹیز ہیں۔ تو ایون کہ ہینڈ سرجری ایک الگ جو ہے نا وہ فیلڈ بن گئی ہے۔ تو یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے میڈیکل کے بندے کو ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔